بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو، جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے جزیرہ کی طرف بھیج دو۔ ان سالاروں میں سہیل بن عدی، عبداللہ بن عتبہ اور ایاز بن غنم بھی شامل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ سالار کاکا بن عمرو کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص بھیج دیا جائے۔ اس طرح کاکا محصور مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حمص عیسائیوں کے محاصرے میں ہے۔ انہیں دیکھ کر ہی عیسائی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ عیسائی کوئی منظم فوج نہیں، یہ عیسائیوں نے خود ہی ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمان ارض شام کی فتح کو اس وقت تک مکمل نہ سمجھیں جب تک کہ وہ اندرونی خطروں کو بھی ختم نہ کر لیں۔ عیسائیوں کے اس جنگی اقدام سے واضح ہو گیا تھا کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دلچسپیاں اور وفاداریاں رومیوں کے ساتھ ہیں۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق جزیرہ کے تمام علاقوں کو مسلمانوں نے اپنی عملداری میں لے لیا۔ عیسائیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر کہیں عیسائیوں نے مسلح مزاحمت کی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی۔ شمالی سرحد کو تخریب کاری سے بچانے کے لیے ابو عبیدہ نے سرحد پار جا کر حملے شروع کر دیے۔ اس سے شام میں امن و امان ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے عدل و انصاف میں شہرت پائی ہے۔ عدل فاروقی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت اور عمارت، رنگ و نسل، آقا اور غلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں خالد کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ خالد نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے کیسر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ خالد نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ ابو عبیدہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معترف تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خالد کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کی منافی تھی اور جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تک نہیں کہ خالد کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور خالد کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد نے ایک شاعر کو، جس کا نام اشعث بن قیس تھا، 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے کنسرین میں جا کر خالد کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو کندا کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مداح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے، تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اس زمن میں اشعث کنسرین خالد کے ہاں جا پہنچا۔ خالد امیر باپ کے بیٹے تھے۔
انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑوں کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ طبعاً خوش ذوق، فیاض اور ہر حسین چیز کے دل دادا تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مبارزات میں شکست دیتے تھے ان کے تمام در مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ خالد نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا، اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر بن خطاب نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتارو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت میں سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ خالد کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ حمص میں اور خالد کنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے خالد کو بلا لائیں۔ قاصد نے جب خالد کو پیغام دیا تو خالد اچھل کر اٹھے اور نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، خدا کی قسم مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد اس خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے، لیکن وہ جب ابو عبیدہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، امین الامت کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو عبیدہ نے غم سے بوجھل آواز میں خالد سے کہا، ابو سلیمان امیر المومنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشعث کو دیے ہیں۔ وہ اگر مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضل خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب لینے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ خالد کچھ نہ کچھ ضرور
ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المومنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی تھی کیونکہ دستور کے مطابق تمام فوج کو اکٹھا کرنا تھا جس کے سامنے خالد سے اعتراف جرم کروانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن فاطمہ حمص میں رہتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد پہلے ہی مخموم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور کہا، امین الامت میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر بھی کوئی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے، ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور وہ زمین پر دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، اے ابن ولید، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، خالد پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید، میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مجھے جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ خالد نے آخر جواب دیا، اپنی جیب سے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی اور کہا، ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی، اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ حمص گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ابو عبیدہ نے امیر المومنین کا حکم نامہ خالد کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ابو سلیمان، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین نے ابو عبیدہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد جو بھی اعتراف کرے انہیں معزول کر دیا جائے۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امین الامت، امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہیں سنایا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ
یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حمص سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد کیا سوچ رہے تھے، ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنے تنہا جا رہے تھے، انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور اب وہ حمص سے اپنی معزولی کا حکم سن کر کنسرین کو جا رہے تھے۔